اسٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ؟ آج ہم پڑھیں گے 9 کلاس اسلامیات قرآن پہلا چیپٹر ہے قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت. قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت اور اس کے جو مین کوشچن ہے آج ہم وہ سیکھیں گے. سب سے پہلا کوشچن یہ ہے قرآن مجید کا مختصر تعارف قلم بند کریں. تو اس کا جواب ہے لفظ قرآن قراءت سے ہے جس کے معنی پڑھنے کے اور چونکہ قرآن مجید ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اسی لیے اس کو قرآن پاک کہتے ہیں. یعنی شارٹ الفاظ میں اگر ہم بیان کرنے کی کوشش کریں قرآن پاک جو ہے نا لفظ یہ قراءت سے ہے. یعنی اس کا جو مجموعہ تھا یہ قراءت تھا اس سے آگے قرآن نکلا اور جس کے معنی ہے پڑھنے کے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب یہ ہے قرآن پاک اور اللہ کے آخری کتاب جو ہے نا قرآن پاک ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ نازل ہوئی 23 سال ایئر میں یہ قرآن پاک نازل ہوا اللہ کے محبوب کے اوپر اور سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اس لیے ہم اس کو قرآن پاک کہتے ہیں. یہ مختصر اس کا تعارف تھا قلم بند جو ہم نے کیا. نمبر 2 ہے قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے. وضاحت فرمائیں. اکثر پیپر کے اندر یہ مین کوشچن ہوتے ہیں جس کا آنے کا زیادہ سے زیادہ چانس ہوتا ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کی رسالت تمام جہانوں کے لیے ہے اسی طرح آپ پر نازل ہونے والی کتاب بھی تمام بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کا سر چشمہ ہے. قرآن مجید کسی خاص قوم یا وقت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے. اگر ہم اس کو شارٹ کریں تو یہ مین اس کا شارٹ اپنا آنسر یہ بنتا ہے کہ جو قرآن مجید ہے اللہ تعالیٰ کی عالمگیر کتاب ہے سب سے آخری کتاب ہے. جیسے نبیوں میں سب سے آخری نبی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے اسی طرح کتابوں میں سب سے آخری کتاب کسی وقت کی یعنی معین مدت تک نہیں ہے تمام یعنی قیامت تک اب جو کتاب چلے گی نا وہ قرآن پاک چلے گی. اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ بھی قرآن پاک ہے. نمبر 3 قرآن مجید کے قیامت تک کے لیے محفوظ ہونے کی وجہ بیان فرمائیں. اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ترجمہ بے شک ہم نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل فرمایا اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے ہی اس کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کا اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. یعنی قرآن پاک کی جو حفاظت ہے اس کو نہ کوئی کمی کر سکتا ہے نہ اس کا بڑھا سکتا ہے. اس کا حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. نمبر 4 قرآن مجید کا اعجاز تحریر فرمائیں. جواب قرآن مجید کی حقانیت کی یہ دلیل ہے کہ اس کا ایک ایک حرف 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی محفوظ ہے. قرآن مجید کے الفاظ کی طرح اس میں بھی بیان کی گئی معلومات بھی قرآن مجید کے اعجاز کی دلیل ہے. یعنی قرآن مجید جو حقانیت کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کا جو ایک ایک حرف ہے 1400 سال گزر چکے ہیں. جیسے 1400 سال پہلے تھا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ابھی بھی ویسا ہی ہے. یعنی اس کے اندر نہ کوئی ترمیم بلکہ ہو ہی نہیں سکتی جس کا ذمہ ہی اللہ کے اوپر ہے. اور 1400 سال پہلے جو قرآن نازل ہوا ہے 1400 سال پہلے اب 15ویں صدی میں یہی قرآن پاک ہمارے پاس بالکل محفوظ ہے. صحابہ کرام نے ان کو محفوظ کیا. اور نمبر 5 عہد رسالت میں تدوین قرآن مجید کی وضاحت فرمائیں. جواب اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اکثر صحابہ کرام کو قرآن مجید زبانی یاد تھا
نبی کریم کا جو دور تھا اس میں اکثر صحابہ کرام کو جو قرآن پاک تھا یہ زبانی یاد تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے نزول کے فوراً بعد قرآنی آیات کو لکھوانے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے، یعنی جیسے ہی کوئی نہ کوئی آیت نازل ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھوانے کا فوری اہتمام کرتے، اور لکھوانے کا کیا طریقہ کار تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن مجید لکھا جا چکا تھا، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 ایئرز اس دنیا میں ظاہری زندگی آپ نے آرام فرمائی، ظاہری طور پر آپ اس دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں، 63 سال کی عمر آپ نے یہاں، 53 سال مکہ میں گزارے، 10 سال آپ نے مدینہ میں گزارے، اور آپ کی زندگی مبارکہ کے اندر ہی پورا قرآن نازل ہو چکا تھا، یہ نہیں کہ باقی بعد میں نازل ہوا، آپ کے حیات طیبہ کے اندر ہی پورا قرآن نازل ہو چکا تھا، عہد رسالت اور لکھا بھی جا چکا تھا، صرف نازل ہی نہیں، لکھا بھی جا چکا تھا۔ عہد رسالت ہی میں فرق قرآن مجید عموماً پتھر کی انسلوں، یعنی بڑے بڑے پتھر ہوتے تھے ان کے اوپر قرآن پاک لکھا جاتا تھا، اور چمڑے، کھجور کی چھال اور اونٹ کے شانے کی اور ایسی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا جو خاص اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھی۔ یعنی یہ جو 3-4 چیزیں بتائی گئی ہیں، پتھر، بڑے انسلوں اور چمڑے اور کھجور کی چھال اور اونٹ کے شانے کی اور ایسی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا جس کو خاص طور پر قرآن پاک کو لکھنے کے لیے صرف تیار کروایا جاتا تھا، ان 4-5 چیزوں کو یہ لکھا جاتا تھا، اور اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھی یہ ساری چیزیں۔ یوں قرآن مجید عہد نبوی ہی میں مکمل حفظ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر لکھا ہوا موجود تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی قرآن پاک مختلف انواع کے ساتھ یہ موجود تھا، کچھ پتھروں کے اوپر، کچھ کھجور کی چھال کے اوپر، کچھ اونٹ کی چھالنے کے اوپر، یعنی جو یہ 5 چیزیں مکمل ایک اہتمام کے ساتھ بنائی جاتی تھی اسی کے اوپر یہ موجود تھا۔ اب مین یہ کہ 9 کلاس ہے ہمارا، آج جو جزء با تھا پہلے چیپٹر کا، قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت، اس میں 5 ہی کوشچن آنسر ہیں، جس کا میں نے آپ کو پہلے قرآن مجید کا مختصر تعارف یہ میں نے آپ کو بتایا۔ اگر مین ہم بات کی جائے کوشچن آنسر میں، جو دوسرا کوشچن ہے یہ مین اپنا پیپر کے اندر بھی آ سکتا ہے، قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے، وضاحت فرمائیں، تاکہ ہر بچے کو پتا ہو، ہر مسلمان کو پتا ہو کہ قرآن پاک کیسی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل بھی فرمائی ہے، اور آخری کتاب ہے، جیسے نبیوں میں سب سے آخری نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی کتابوں میں سب سے آخری کتاب قرآن پاک ہے، اور سب سے بڑا معجزہ جو تھا یہ بھی قرآن پاک تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی پیاری کتاب بھی عطا فرمائی، اور اللہ قرآن سے دلیل دے رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی اس کو یعنی ذکر یعنی قرآن کو نازل فرمایا، اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور وضاحت فرمانے والے ہیں، حفاظت فرمانے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ قرآن میں ہمیں فرما رہا ہے کہ اس کو کوئی کم نہیں کر سکتا، اس کو کوئی بڑھا نہیں سکتا۔ ایک شاعر تھا، وہ غار کے اندر اکثر رہتا تھا، اس کے جو شاگرد تھے وہ روزانہ شاعری کرتے تھے، اور جب بھی کوئی شعر لکھتے تھے اپنے استاد کے پاس آتے تھے جو شاعر تھا، وہ کسی سے ملتا نہیں تھا، وہ ایسا کرتے تھے اپنا جو شعر لکھا ہوتا تھا اس کاغذ کے اوپر لکھتے تھے، اس کو گول سا بنا کر پتھر کے اندر اس کو باندھ کر اس کاغذ کو اس گفا کے اندر پھینکتے تھے۔ اس کا جو استاد تھا، جو شاعر تھا بڑا، وہ پتھروں کو اٹھاتا اور دیکھتا کہ آج اس شاگرد نے یہ شعر لکھا ہے، آج اس شاگرد نے یہ شعر لکھا ہے، وہ جب کھولتا تھا پھر اس کی تصحیح کرتا تھا کہ کیا اچھا ہے، کہاں سے غلط ہے اور کہاں سے نہیں ٹھیک تھا، جو بھی تھا اس کا نا شعر کو، اشعار کو صحیح لکھ کر اور وہی دوبارہ پتھر کے ساتھ باندھ کر باہر پھینک دیتا تھا۔
وہ جو شاگرد تھے وہ اگلے دن آتے تھے واپس اور وہ پتھر پیلے والا اٹھاتے تھے، اپنے جو اشعار تھے جس کی درستگی ہو چکی تھی اس کو لے لیتے تھے اور اگلے دن کا جو شعر لکھ کر آئے ہوتے تھے وہ پھینک جاتے تھے۔ تو ایک دن قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی، سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ 3 آیتیں جب نازل ہوئی تو جو شاگرد تھے انہوں نے دیکھا کہ یار یہ ایک ایسا کلام ہے، آج ہم اسی کو نوٹ کر کر اپنے استاد کو بھیج دیں گے تاکہ بتائیں یہ کیسا لکھا ہے، اور استاد کو تو یہی بتانا تھا کہ یہ ہم نے لکھا ہے۔ یہ تینوں جو لائنیں بن رہی ہیں نا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر اور ان شانئک هو الابتر، تو انہوں نے یہ قرآن پاک کی آیتیں تینوں لکھی۔ جب یہ نازل ہوئی پتھر کے ساتھ اس کو باندھا اور غفا میں بیچ دیا۔ جب اگلے دن واپس آئے یہی جو پتھر باہر انہوں نے پڑھا، دیکھا، اٹھایا اور اس کو کھولا پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا، شاعر جو تھا نا، جو ان کا استاد تھا، اس نے لکھا ہوا تھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو اب ذہن میں یہ بات آتی، جب بھی اشعار عموماً ہم نے دیکھے ہیں 4 لائنوں میں مشتمل ہوتے ہیں یا 2 لائنوں میں ہوتے ہیں، اور کبھی دیکھیں گے کہ 3 لائنوں میں ہو، ورنہ 2 یا 4 لائنوں میں اشعار مشتمل ہوتے ہیں۔ اب یہ 3 لائنیں تھیں، 3 آیات مبارکہ تھی بلکہ قرآن پاک کی۔ اب جب 3 آیتیں شاعر نے لکھی، ساتھ اس نے چوتھا لکھا ما ھذا قول البشر، یعنی ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آگے اس نے چوتھا لکھا ما ھذا قول البشر، یعنی یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ ما ھذا قول البشر، اس کا معنی یہ ہے یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اس لیے پھینکا تھا کہ یہ ہم نے اشعار لکھے ہیں، آپ اس کی تصحیح فرمائیں۔ اور تصحیح کیسے فرماتا؟ جس کی تصحیح، جس کو نازل کرنے والا خود رب تعالی ہے، اللہ مجید ہے، اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اس نے آخری جو لائن لکھی نا، اس نے کہا ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا یعنی کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یعنی 1400 سال پہلے ہی یہ جو قرآن پاک ہے اس میں بڑے پڑوں میں مانا یہ جو قرآن ہے یہ کسی عام بندے کا نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے تو ابو جہل جو تھا، جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، کافر تھا، وہ جھاڑیوں کے اندر چھپ کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنا کرتا تھا۔ یعنی قرآن پاک میں اتنی لذت ہے، اتنی مٹھاس ہے، اگر ہم ہدایت کا رستہ پانے والے ہیں نا تو اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر، اور زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہمیں غور فکر اسی چیز میں کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں سب سے پہلے، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اپنا جو مذہب ہے نا، ہمیں جو سکھا رہا ہے، سب سے پہلے ہمیں قرآن پاک ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی۔ ہم اس کا کتنا مطالعہ کرتے ہیں، ریڈنگ اس کی کتنی کرتے ہیں، روزانہ کتنا ہم اس کو پڑھتے ہیں، تو لہذا ہمیں اس کو لے کے صرف ہم نے یہ 9 تک نہیں کرنا۔ تو باقی اللہ پاک کا خیر فرمائے۔ اگلا لیکچر دوسرے لیسن کا اگلی ریکارڈنگ میں ہوگا۔ آج اتنا ہی تھا، 5 کویشچن آنسر تھے۔ جزء بعد تھا قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت۔ ہمارے اس TCW چینل کو لائک بھی کریے گا، شیئر بھی کریے گا، اور بیل آئیکن کو کلک بھی کریے گا تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو مزید ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔